السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ وجنتہ وجل جلالہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج جو ہم بات کریں گے نا وہ ہے ایڈکشن کے بارے میں۔ یہ بہت مین ٹاپک ہے، ہمیں لگتا نہیں ہے کہ مین نہیں ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کی لائف کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم جدھر رہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ہمارے بچے اڈیکٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کس طرح ہو رہے ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آخر ایک انسان جس کو اللہ نے فطرت میں پیدا کیا، ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کو تپڑ لگتا ہے تو وہ روتا ہے نا۔ کسی بھی انسان کو اپنے آپ کو تکلیف دینے میں کبھی بھی مزہ نہیں آتا۔ ہم اپنے آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، لیکن آخر کیوں ایک انسان کو ایسی ضرورت پڑی کہ وہ اپنے آپ کو ہی تکلیف دینا شروع کر دے، اور ایک تکلیف کا نام لذت دے دے کہ اس سے مجھے سکون ملتا ہے؟ اس کا خود پر اعتماد کیوں اتنا گر گیا؟ اس پر رک کر آج کے بڑوں کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے لیے بہت ضرورت ہے کہ آپ سوچیں۔ میں اسٹڈی کر رہی تھی، میرے ایگزامس چل رہے تھے، ایک دم سے مجھ سے کسی نے یہ کویشچن کیا واٹس ایپ پہ، اور مجھے کہا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو تو بننی چاہیے۔ میں بہت ٹائم بعد آج میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اور جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں میں ان سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہو جو اپنے بچوں کو بچا سکے، ایڈکشن سے بچا سکے۔ یہ چھوڑیں، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہم کس طرح خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو کس طرح اس کے عادی کر رہے ہیں، اس گناہ کے۔ سنیں ابھی چھوٹے بچوں کو اسکرین ایڈکشن اس قدر ہو گئی ہے کہ ان کی آنکھیں بھی شدید درد کر رہی ہو اور لیکن وہ دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہے، تھوڑا سا رونے لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں کہ بھئی کارٹون دیکھ لو، یہ چپ ہو جائے گا۔ وہ اس قدر اڈکٹ ہو چکا ہے بچہ کہ اب وہ اس کی آنکھیں بھی درد کر رہی ہوں لیکن وہ کہے گا کہ ہاں مجھے تو آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے۔ یہ کیا، یہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، نہیں دے رہے؟ ہم اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ ہم اپنے بچوں کو ہنس رہے ہیں؟ نہیں بھئی، ہم تو ڈانٹ رہے ہیں، چھوٹا سا غلط کام کیا کر لیں ہم ڈانٹنے لگ جاتے ہیں۔ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ وہ اسکرین ان کو ڈانٹ نہیں رہی، وہ اسکرین ان کو مار نہیں رہی، وہ اسکرین ان کو وقت دے رہی ہے، اور ان کو مزہ آتا رہتا ہے کہ مختلف چیزیں دیکھ کر کوئی تو ہے، کوئی ہمیں ہنس رہا ہے، کوئی تو ہم سے سوال نہیں کر رہا، کوئی تو ہم سے بول رہا ہے۔ تو اس طرح تھوڑے بڑے عمر کے بچے جب ایک وقت تک فارمیٹیو ایئرس میں جب ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا جاتا تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں، ان کو اس طرح سے محبت نہیں دی جاتی جس طرح سے دینی چاہیے تھی۔ سمجھ آ رہی ہے جس طرح سے انہیں محبت دینی چاہیے تھی اس طرح سے اگر ان کو محبت نہ ملے، ان کے نفسیات کو نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، ان کے مزاج کو نہیں سمجھا جاتا، اور ان کو شدید اور بدترین تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بار بار لیبل کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ تھوڑا بڑے ہو کر ان کا جب اللہ سے بھی تعلق نہیں ہوتا یا کمزور ہوتا ہے، جب ظاہر ہے ان کو ماں باپ کی محبت نہیں ملے گی، وہ ایک کونے میں جا کے بہت دور ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، وہ اللہ سے بھی تو دور ہو جائیں گے کوئی تعلق تو نہیں رہے گا انسانوں سے بھی تعلق نہیں، تو ان کی زندگیوں میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جن کے الفاظ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے آپ کو شدید تکلیف دے کر، تکلیف کی کیفیت میں، نشے کی حالت میں اپنے دماغ کو سلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے اس دنیا کی اذیتوں سے بچ سکیں۔ اس لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری یہ ہے بحیثیت والدین، بحیثیت استاذ، بحیثیت مربی، ہم اپنے نوجوان نسل کے دل سے خیر خواہی کریں۔ میرے پاس اسٹوڈنٹس
اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بچے آتے ہیں مجھ سے پڑھتے ہیں، تو میں ان کو منع نہیں کرتی، وہ مجھے اپنے گھر کی سٹوریز بتاتے ہیں، اپنے گاؤں کی سٹوریز، کہتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا وہ کیا۔ میں ان کو یہ ڈانٹتی نہیں ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے بس اب آپ لوگ یہاں پہ پڑھنے آتے ہو پڑھو، میں ان کی وہ ساری باتیں سنتی ہوں۔ کیوں سنتی ہوں؟ اسی وجہ سے، تاکہ وہ کل کو یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہم کوئی تعلق بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں ایسے ہی ایک کونے میں ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے یا کچھ ایسا۔ تو ایسے ہی بچے ہیں، اگر بچوں کو ٹائم نہ دیا جائے، جیسے میں اپنے بچوں کو، جبکہ میرے پڑھنے والے بچے میں ان کو ٹائم دیتی ہوں، تو ماں باپ کو تو فرض ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے۔ وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں تو ان سے جا کے پوچھیں کیا مسئلہ ہے بیٹا، کیا فیل کر رہے ہو، کیا محسوس ہو رہا ہے، ہمیں بتائیں۔ تو بحیثیت والدین، بحیثیت استاد، ہم اپنے نوجوان نسل کی دل سے خیر خواہی کریں، ان کو اپنا سمجھیں، ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں۔ اور اگر کوئی ہمارے ارد گرد ایسے نشے سے لذت محسوس کرنے کی عادت میں پڑ گیا ہے تو اس کی وجوہات جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی کی حقیقت، اللہ سے تعلق، آخرت کا علم، گفتگو کے انداز میں سکھایا جائے، نہ کہ ڈانٹ، غصہ، جبر، سختی۔ یہ تمام طریقے ایسے لوگوں کو اور منتفر کر دیتے ہیں دین سے اور ہر چیز سے۔ اور یہ کہ ان کو نشے کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا جائے۔ ان کو کیا معلوم کہ نشے کے کیا نقصانات ہیں؟ معلوم تو ہونا چاہیے نا ان کو، کہ وہ اپنے آپ کو جو ایسی وہ جو لذت سمجھ کے وہ مزے لے رہے ہیں، تو آخر اس کے نقصان کیا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان زنا کی اجازت کے لیے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس سے نا کسی طرح سے سوال کیے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ذہن سازی کریں، اور آج کے جو نوجوان نسل محبت کے متلاشی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح محبت دینا بحیثیت والدین، بحیثیت مربی، بحیثیت استاد، ٹھیک ہے، استاد ہماری ذمہ داری ہے، اور جب آپ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں، لائک ایڈکشن۔ آپ لوگ دیکھو ہر جگہ ایڈکٹ، باہر ذرا نکلو، بچوں کو دیکھیں، آپ کو خود نظر آئے گا۔ تو خدا را اپنی نوجوان نسل کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بڑوں کی ہماری جو ہم بڑے ہیں، ٹھیک ہے، ذہنی حالت درست ہو۔ تو یہاں پہ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اس گناہ کبیرے سے ماں باپ بھی بچ جائے، اور اس ایڈکشن سے نہ اپنے بچوں کو بھی بچایا جا سکے۔ تو یہاں پہ ہمیں اجازت دے، اپنی دعاؤں میں مجھے خاص یاد رکھیں، اور یہاں پہ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔